السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ آج سورہ بقرہ کی آیات 113 سے 123 اس کا خلاصہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ یہودیوں نے تورات پڑھ کر سمجھ لیا کہ جب نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا تو بے شک وہ کافر ہو گئے، اور نصرانیوں نے انجیل میں صاف دیکھ لیا کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر کے کافر ہو گئے۔ اس بات میں یہ دونوں سچے تھے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ ان میں سے ہر فریق اپنی کتاب پڑھتا۔ گروہ اول یعنی یہود کی کتاب تورات ہے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت موجود ہے، تو وہ خود اپنی کتاب کی مخالف ہیں۔ دوسرے گروہ نصارہ کی کتاب انجیل جو تورات کا تتمہ ہے، اس لحاظ سے ان دونوں گروہوں کا دین ایک ہی ہے اور ان کی مشترکہ کتاب ان پر حجت ہے۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی کہ ان جاہلوں سے مشرکین عرب اور بت پرست مراد ہیں۔ یعنی جیسے یہود و نصارہ ایک دوسرے کو گمراہ جانتے ہیں، اسی طرح بت پرست بھی اپنے سوا سب فرقوں کو گمراہ اور بے دین بتلاتے ہیں۔ سو دنیا میں کہتے ہیں قیامت کو فیصلہ ہو جائے گا۔ لفظ آتا ہے ازلمو، یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے جس کے معنی ہے سب سے بڑا ظالم۔ ممن، یہ من اور ما سے مرکب ہے۔ مساجد و مسجد کی جمع ہے۔ خرابہ، تعمیر کے مقابلہ میں خراب اور تخریب کا لفظ آتا ہے۔ مسجد وہ جگہ جو اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کر لی جائے اور اس کے لیے عام اجازت بھی ہو، اس کی جگہ ذاتی ملکیت سے نکل جاتی ہے۔ مسجد سے لوگوں کو روکنا اگر کسی شرعی مصلحت کی بنا پر نہ ہو تو گناہ ہے اور روکنے والا ظالم ہے۔ کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ مسجد میں اتراتا ہو اور اکڑ کر داخل ہو۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کی تعمیر مال و اعمال سے مومنوں کا کام ہے، جبکہ اس کا بگاڑ بدبخت لوگوں کا کام ہے اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب تم کسی شخص کو مسجد کے امور میں دلچسپی لیتے ہوئے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ ترمذی اور سند احمد۔ یہ آیت 115 کی جو ہے، یہ آیت حکم تعویل قبلہ کے لیے تمہید ہے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی جہت میں محصور نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نوافل ادا کرتے تھے، اور سواری کبھی ایک طرف ہوتی تھی، کبھی دوسری طرف، اور کبھی تو مکہ سے مدینہ کی طرف سواری کا رخ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہر سمت رخ کا مالک ہے، ہر سمت اور ہر رخ کا مالک ہے۔ اپنی عبادت کے لیے مخلوق کو جس سمت کا بھی حکم دے تو اس کی تابعداری کرنا ہوگی۔ اللہ ہی کے لیے مشرق مغرب ہے۔ یہ یہودیوں کے اعتراض کے جواب کی تمہید ہے کہ اگر مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس
اور اب خانہ کعبہ بنا تو یہ اللہ ہی کے حکم سے ہوا اور ہم اللہ کے احکامات کے تابع ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اتخذ اللہ ولدا، اتخاذ کے معنی ہیں یہ آیت 116 سے 120 کے مشکل الفاظ، بنا لینا، پکڑنا، ٹھہرا لینا، اس طرح کے معنی آتے ہیں اتخذا کے۔ معنی اس طرح ہوں گے بنا رکھی ہے اولاد۔ اتخذ اللہ ولدا، عیسائیوں میں ایک گروہ گزرا ہے جس کو اتخاذی کہا جاتا ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ مسیح علیہ السلام شروع سے خدا نہیں تھے، بلکہ ان کی پاکیزگی، مقدسیت اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ اللہ نے ان کو متنبع یعنی منہ بولا بیٹا بنایا، یا اللہ کے جسم میں حلول کر گیا، اللہ ان کے جسم میں حلول کر گیا اور خدائی اختیارات دے دیے۔ اس عقیدے کو اتخاذیت کہتے ہیں۔ اس عقیدے کی قرآن تردید کرتا ہے۔ بیٹے کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جس کی میراث دوسرے ہاتھ میں چلے جانے کا خوف ہو، یا بیٹا ہاتھ بٹانے کے کام آئے گا، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں حاجات سے پاک ہے۔ کل لہو قانتون، قانتن قنوت سے ہے جس کے معنی طاعت اور خضوع کے ہیں، یا مادہ کے بغیر کسی چیز کا عالم وجود میں لانا۔ قضا فیصلہ کیا، حکم دیا، ارادہ کیا اور مقدر کیا۔ تشابہت قلوبہم، یعنی ان کے دل حق شناسی اور بے بصیرتی میں پچھلوں کے قلب سے پوری مشابہت رکھتے ہیں، ان کی ذہنیت ایک جیسی ہے۔ حتیٰ تتبع ملتہم، یعنی ملت کے معنی مذہب اور طریقہ کے ہیں، اس کی جمع ملل آتی ہے۔ بعد میں یہ لفظ شریعت الہی کے لیے استعمال ہونے لگا۔ دین اور ملت میں کیا فرق ہے؟ دین کا استعمال اللہ اور افراد امت کے سلسلہ میں ہوتا ہے، مثلا دین اللہ۔ ملت کا استعمال نبی اور جماعت کے لیے ہوتا ہے، مثلا ملت ابراہیم علیہ السلام، ملت یہود۔ اس آیت میں یہود و نصارہ کے طور طریقے اپنانے میں امت کے لیے سخت وعید اور تہدید ہے، اور قیامت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کی صورت میں امت مسلمہ کو کتاب و سنت سے انحراف اور یہود و نصارہ کے اتباع سے سختی سے روکا گیا ہے۔ قرآن کا اٹل فیصلہ اور پیشن گوئی ہے کہ یہودی اور عیسائی اس وقت تک مسلمانوں سے خوش نہیں ہو سکتے جب تک مسلمان ان کا مذہب اختیار نہ کر لیں، اور اگر کوئی شخص پھر بھی ان کو راضی کرنے کے پے در پہ ہے تو اللہ اس سے بری ہے۔ آیت 116 اور 117 میں فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا
إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك يهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت آباءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. آیات 121 سے 123. کتاب کا یہ حق ہے کہ اس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، عمل کیا جائے، اس کی تبلیغ کی جائے اور اس کا احترام کیا جائے. حق کا تلاوت ہی حق تلاوت یہ بھی ہے کہ اس کے حلال کو حلال سمجھا جائے اور حرام کو حرام سمجھا جائے. وَلَا تُجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو مخاطب فرمایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے قریش، اپنے آپ کی فکر خود کرو، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. اے بنو عبد مناف، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. اے عباس بن عبد المطلب، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. اے صفیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، تم میرے مال سے جو کچھ مانگنا چاہتی ہو مانگو، لیکن میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. صحیح بخاری کی روایت. پیغام سنیے. آج کا پیغام اللہ کے نزدیک آخرت کے نجات کا ذریعہ صرف ایمان اور عمل صالح ہے، نہ کہ کسی خاص ملت سے کوئی نسبت ہے. امور مسجد یعنی مسجد کی تعمیر، اس کی حفاظت، ضروریات کا خیال رکھنا، اس میں دلچسپی رکھنی چاہیے. یہ ایمان کی علامت ہے. یہود و نصارہ سے کسی چیز کی توقع نہیں ہونی چاہیے، نہ انفرادی سطح پر اور نہ اجتماعی سطح پر. فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.